بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس بیان کا عنوان ہے اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر اکیلا مت چھوڑنا۔ دوستو چلے آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف، کہ سبھی حضرات بیان کو بغور سماعت فرمائیں۔ کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزدار یہ رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا۔ اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا۔ سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ بھی پلایا کروں گا۔ پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے، تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے۔ آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں۔ تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنو ہی گی؟ تمہارے ساتھ کون لگے گا؟ بھئی کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے، کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے۔ جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا۔ آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا۔ تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے، ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا۔ شرم آنی چاہیے ماں باپ، ڈوب کے مر جائیں وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے، تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، کوئی گل نہیں جی، منڈا کھنڈا ہے، جدو منڈا پہ سوٹا سر تے ماردا پھر روندے، پھر بھی آکھا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں دے سر وچ مار گیا، منڈا کھنڈا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے۔ چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو 5 کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے، بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا۔ بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے۔ چلو میری بات نہیں مانتے اقبال کی تو مانو۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، مالک مصر ہو، حاکم ایران ہو تم، اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ اکرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی،
کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی. سبحان اللہ. میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے. قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا. ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے. رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے. عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ٹھیک ہے لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے. پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے. پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے. اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی اگر آپ سوچیں. لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن. میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے. کہاں سوچیں یہ چیزیں، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں. آمین. میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے پاؤں دھو کر پی لیتا. تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے. اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ. اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی. یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں. اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے. ماشاءاللہ. نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دونوں جوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے. مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو.
یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں۔ چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماں جایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتے پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ سبحان اللہ۔ بھائی کہتا ہے بہن کو، توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ خزانہ لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی دو وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی، میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو،
تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. میں نے کلمہ دو وجہ سے نہیں پڑھا. ماشاءاللہ. پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا. اس لیے میں نے نہیں پڑھا. تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے، قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے، مجبور کر کے کلمہ پڑھایا، اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے. مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی. اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے. میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور کہنے لگی او میرے بھائی، وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا. چلو چلتے ہیں. دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں. وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے. جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکوٰۃ دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی. اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے. اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی. افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے. اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة. اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو. یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا. چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی. تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی. اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے. اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے. اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے. گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے. ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا.
تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی. دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا. بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا. ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے. کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے. چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ اکرام ابھی زندہ ہیں. افریقہ کے گھنونے جنگل میں، بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا. بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھڑیال ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں. تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے. تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے. کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ. کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوؤں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں. ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا. یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی. اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا. چرندہ پرندہ درندہ، اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی. مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا. اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو. اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا. اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے. بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں. اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا.
تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، اور تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ماشاءاللہ۔ میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون۔ تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے۔ ورنہ اللہ کے ساتھ بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا۔ اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفائی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ طے اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئیں کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑھائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شاندار شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔
मानने वाले नबी और पैगंबर और रसूल हों और मनवाने वाला खुदा हो, कौन इनकार कर सकता है? लेकिन बात को पक्का करने के लिए कभी कुरान करीम का तर्जुमा भी पढ़ लिया करो। खुदा तुम्हें कुरान नसीब फरमाए। मस्जिदों में, सुबहानल्लाह, गलियों में, बाजारों में जो बकवास कर दे तुम उसी को तस्लीम कर लेते हो, इस वजह से कि तुम दीन का इल्म नहीं सीखते, कुरान करीम का तर्जुमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक नहीं पढ़ते। वरना ऐसा कभी ना हो। अल्लाह मियां ने फरमा दिया, नबियों ने मान लिया, बस बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन बात को और मजबूत करने के लिए और पक्का करने के लिए और शानदार बनाने के लिए अल्लाह पाक पूछते हैं, क़ाला अअक़ररतुम, काश तुम अरबी जानते, कुरान समझते, खुदा की कसम कलेजा फट जाता। और खुदा पूछता है, क़ाला अअक़ररतुम, क्या तुमने मेरे महबूब की मुस्तफाई का इकरार कर लिया? क्या तुमने इकरार कर लिया? क़ालू अक़ररना, सारे नबियों की रूहों ने कह दिया, रब्बुल आलमीन हम सब ने इकरार कर लिया, मान लिया। अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी फरमाया, क़ाल फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी इस दस्तावेज पे गवाह हूं, तुम भी गवाह रहना। मैं खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया कि मैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर मैं अपने महबूब को ना बनाता ये दुनिया ही ना बनाता। अंबिया ना होते, रसूल ना होते, चांद ना होता, सूरज ना होता, आसमान ना होते, चांद सितारे ना होते, ये दिन रात ना होते, ये कायनात ना बसती। अल्लाह पाक ने सारे नबियों को जमा करके दस्तावेज पे दस्तखत करा के ये साबित कर दिया कि ये सारी कायनात काले कमले वाले का सदका है। फरमाया तुम भी गवाह रहो, मैं भी गवाह हूं, इस बात पे पक्के रहना। और एक और दुनिया के कानून की भी ये आदत है कि एक कानून बनाया, जो उसके खिलाफ करे उसकी सजा भी तो सब बनाते हैं ना, कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको यूं सजा दी जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक ने सजा भी बता दी। फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, जो ऐसा ना करेगा याद रखो ये लोग फासिक होकर के मरेंगे, ईमान से खाली मरेंगे। किस वक्त में दस्तावेज तैयार की, किसके लिए ये अजमतों के डंके बजाए जा रहे हैं, किसके लिए इकरार लिए जा रहे हैं? और खुदा ने नबियों से इकरार लिया और आपने, मैंने भी इकरार किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इकरार किया अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हमारा रसूल कोई। रोजाना इकरार करते हैं हम, अल्लाह की वहदानियत के सिवा किसी को नहीं मानेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया हम उसकी पाबंदी करेंगे। सजा भी आ गई, अजमत भी आ गई, कानून भी आ गया। अब शुरू हुआ मसला, काफी दिनों चलेगा इंशाअल्लाह ये मजमून। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफी अता फरमाए। अब चला है जाना सिलसिला, दुनिया बन गई, आसमान जमीन बन गए, इंसान नहीं अभी आया दुनिया में। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो माँ के बगैर भी पैदा कर सकता है, बाप के बगैर भी पैदा कर सकता है। कहीं माँ बाप ये ना कहें कि औलाद हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उसने अपनी कुदरत का नमूना पहले दिखा दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिला अता फरमाया, जन्नत में उम्र बसर हुई, जन्नतुल फिरदौस में रहते थे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया में भेज दिए गए, बसाना था दुनिया को।
آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا. حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے. آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میری بیٹی میری ایک وصیت قبول کر, میری ایک وصیت سن, میری آخری بات سن. جی ابا فرماؤ. فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے, جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب بھی کوئی پریشانی آئے, ماشاءاللہ, اللہ پاک سے مانگنا, اس کے دربار میں جھولی پھیلانا, اس کے سامنے دامن پھیلانا, اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا, اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا, اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کے کائنات سے. لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا. ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں. حضرت شیش علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا ابو البشر آپ ہیں, انسانیت کے ابا آپ ہیں, سارے جہان کے سردار آپ ہیں. اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا. یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو, یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا, بڑا وقت گزار کے آیا, میں نے جنت میں رہائش رکھی, میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ, سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ, اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ, اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ, اور جنت کی ایک ایک نہر پہ, اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا, اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے, اور تم اپنے حلقے میں, اپنی گلیوں میں, اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری حنیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے, کتنا بڑا مانتا ہے, کس حیثیت سے مانتا ہے, پتہ تو چلے. یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی, یاد رکھنا اسے بھی. اور پیچھے چلو, جناب آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں, لیکن اکیلے ہیں. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.